السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہم نے اور آپ نے جانا سیکھا سمجھا کہ نماز کے فرائض کیا کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا کیا ہیں۔ اب ہم لوگ جانتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ حضرات اس کو اور ڈیپلی کریں، نہ دیکھا ہو تو ڈسکرپشن میں اس کی لنک مل جائے گی، آپ حضرات ضرور دیکھیں۔ یہ اسلام ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے دوسری بنیاد جو سب سے مضبوط بنیاد ہے نماز، اسی کا طریقہ ہے، اس کو ضرور جانیں۔ عمر بھر انسان غلط سلط نماز پڑھتا رہتا ہے، بڑے بڑے گانے یاد کر لیتا ہے، بڑے بڑے سینے یاد کر لیتا ہے، بڑے بڑے حادثات یاد کر لیتا ہے، لیکن سمپل سی نماز نہیں یاد کر سکتا انسان۔ تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ نماز کے واجبات کیا ہیں، جس میں سے کچھ تو سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، اور اکثر واجبات ہیں۔ تو کیا کیا ہیں، اور اگر چھوٹ جائے تو ہم کیا کریں؟ کوئی واجب نماز کا چھوٹ جا رہا ہے تو کیسے بچیں؟ کیا نماز کو ہی غلط کر دیں یا نماز توڑ دیں؟ کیا کریں؟ کس طرح سے ہم اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں اسی میں؟ تو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ضرور ہوگا کیونکہ 30 واجبات آپ حضرات تک پہنچائے جائیں گے، تو پورا دیکھیں، دین کی بات ہے، جتنی دیر دیکھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واجبات نماز میں سے پہلی چیز جو واجب ہے وہ تکبیر میں لفظ اللہ اکبر کہنا، یعنی جب ہم لوگ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت مانتے ہیں تو لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اور جو انسان اگر واجب کو جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہ ہوئی۔ اگر بھول سے واجب چھوٹ رہا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب سجدہ سہو کیا ہے، کیسے کیا جائے گا، کیسے اس سے نماز ہماری درست ہو جائے گی، وہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ لوگ واجبات کو سنیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ نمبر 2، پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، نماز کے اندر پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 3، کوئی سورہ یا آیت بھی ملانا اس کے ساتھ۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی سورت پڑھنا یا اس کے ساتھ کوئی آیتیں ملا لینا، 3 آیتیں یا کوئی ایک آیت اتنی لمبی ہو جو 3 آیات کے برابر ہو، اس کو پڑھنا بھی نماز میں واجب ہے۔ نمبر 4، فرض نماز میں 2 پہلی رکعت میں قرأت واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یا آیت ملانا بھی واجب ہے۔ یعنی فرض کی جو پہلی 2 رکعت ہیں اس میں قرأت واجب ہے، اور الحمد اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا آیت کا ملانا بھی واجب ہے۔ اس کے بعد نمبر 5، فرض کی پہلی رکعت میں اور نفل وتر اور سنت کی ہر رکعت میں سورہ یا آیت سے پہلے ایک ہی بار الحمد شریف پڑھنا واجب ہے۔ کوئی اگر 2 بار پڑھنا چاہیں، 4 بار پڑھنا چاہیں، فرض کی پہلی رکعت میں اور نفل اور وتر اور سنت کی ہر رکعت میں سورہ یا آیت سے پہلے ایک ہی بار الحمد شریف پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد نمبر 6، الحمد اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہ کہا جائے، یعنی اس کے بعد آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ کہا جائے، یہ بھی واجب ہے۔ اگر انسان کچھ اور پڑھ رہا ہے تو وہ واجب کو چھوڑ رہا ہے، اس کے بعد اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کی نماز نہ ہوئی، نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اس کے بعد نمبر 7، قرأت ختم کر کے فوراً رکوع کرنا، یعنی انسان نے قرأت کرنے کے بعد جیسے الحمد شریف پڑھی، اس کے بعد آپ نے کوئی سورہ ملا لی، یا مان لو صرف الحمد پڑھی، اس کے بعد آپ رکوع میں ترنت چلے جائیں۔ اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور کوئی بھی تسبیح وغیرہ پڑھ رہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہے، تو یہ بھی واجب کے خلاف ہوتا ہے۔ واجب ہے کہ آپ قرأت ختم کر کے ترنت رکوع میں چلے جائیں۔ اس کے بعد ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، کہ کوئی رکن نہ آنے پائے، یعنی ایک سجدہ کیا آپ نے، ایک کے بعد ترنت دوسرا سجدہ کر لینا، یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہو گیا۔ نمبر 9، تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کم سے کم
एक बार सुबहानक अल्लाहुम्मा सुबहान अल्लाह के बराबर ठहरना, यानी तादील अरकान जैसे रुकू, सजदा या कौमा या जलसा में कम से कम, यानी एक सजदा किया उसके बाद जब दूसरा सजदा किया जाएगा तो ये नहीं अल्लाह अकबर कह के तुरंत पहुंच गया। या रुकू करने के बाद बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो खड़े ही ना होते हैं, रुकू से उठते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ऐसे ही गिर जाते हैं सजदे में, गलत है। कम से कम एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बराबर इंसान को खड़ा होना वाजिब है। अगर कोई छोड़ रहा है तो सजदा सहव करे, अगर नहीं कर रहा है तो उसकी नमाज वाजिबुल अयादा, उसको दोबारा नमाज पढ़नी है। उसके बाद नंबर 10 कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। अगर कोई रुकू से ही डायरेक्ट सजदे में जा रहा है ये भी वाजिब के खिलाफ हो रहा है, लिहाजा रुकू से इंसान को सीधा खड़ा होना भी वाजिब है। नंबर 11 सजदा में हर पाँव की उंगली 3 उंगलियों को पेट ज़मीन से लगाना। ये हम लोगों में बड़ी गलती पाई जाती है कि सजदे की हालत में बाज़ लोग पैरों को उठा लिया करते हैं, बाज़ लोगों का सिर्फ अंगूठा ही लगता है और बाज़ लोगों की सिर्फ उंगलियां लगती ही हैं, उनका पेट भी नहीं लगता, नाखून ही लगाए रहते हैं। ये गलत है, वाजिब छूट रहा है। तो कम से कम 3 उंगलियों का पेट, ये वाला हिस्सा ज़मीन से लगना वाजिब है। उसके बाद नंबर 12 जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना, ये भी वाजिब है। आपने 2 सजदे किए उसके बाद सीधा 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना, ये भी वाजिब है। उसके बाद नंबर 13 कायदा उला में तशहुद पर कुछ ना पढ़ना, यानी आप अगर 2 कायदे हैं आपके, या मान लो असर की नमाज पढ़ रहे हैं 4 रकत या मगरिब की 3 रकत फ़र्ज पढ़ रहे हैं, तो पहला कायदा होगा उसके बाद दूसरा, 2 रकत पर पहला फिर तीसरी पर दूसरा। तो कायदा उला में सिर्फ अत्ताहियात पढ़नी है, बाज़ लोग उसके साथ पूरी दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हैं, दुआ भी पढ़ते हैं, ये नहीं। वाजिब है कि सिर्फ तशहुद ही पढ़ना, उसके बाद उठ जाना। दूसरी में जब आप दूसरे कायदे में बैठते हैं तो तमाम दुआएं और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सलाम फेर दें, ये भी वाजिब है। उसके बाद नंबर 14 दोनों तमाम कायदों में पूरा तशहुद पढ़ना, यानी आप दोनों कायदे कर रहे हैं तो दोनों में पूरा तशहुद पढ़ना। बाज़ लोग आधा भी पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, या एक में ही पढ़ते हैं, दूसरे में आगे से दुआएं पढ़ने लगते हैं, ये भी वाजिब छूट रहा है, लिहाजा इस पर ध्यान दें, ये भी वाजिब है। उसके बाद नंबर 15 दोनों कांधों पर सलाम फेरना, फ़कत अस्सलाम कहना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये तो मतलब एक तरीक़ा है, लेकिन वाजिब सिर्फ यही है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये तो लगाया गया, अस्सलामु अलैकुम कहना सिर्फ वाजिब है। इतना अगर किसी ने छोड़ दिया, नहीं कहा दोनों कांधों पर सलाम फेरने में, तो वाजिब छूट रहा है। ये 15 वाजिबातें नमाज हैं। उसके बाद 15 और वाजिबातें नमाज हैं, ये नमाज के अंदर है, वो थोड़ा नमाज से हटके हैं, लेकिन है वो भी नमाज में ही। जैसे नंबर 16 वित्र की दुआ कुनूत पढ़ना। वित्र जो नमाज आती है इशा में 3 रकात नमाज वित्र, तो उसमें दुआए कुनूत पढ़ना। तीसरी रकात में जब आप उठेंगे, उठने के बाद अल्हम्द शरीफ पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे, उसके बाद अल्लाह अकबर कह करके हाथ उठाते हैं, रुकू में नहीं जाते, फिर दुआ पढ़ी जाती है, दुआए कुनूत। जिनको ना याद हो उनके लिए और भी दीगर दुआएं हैं, लेकिन ज़रूर याद करें, यह हमारे लिए लाजमी है। तो वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना भी वाजिब है। अगर कोई छोड़ रहा है जानबूझ करके या गलती से भूल करके, तो वो आखिर में सजदा सहव करे। उसके बाद दुआए तकबीर कुनूत, जब हम लोग दुआए कुनूत पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले एक तकबीर कहते हैं, अल्लाह अकबर कह करके हाथ उठाते हैं, ये भी वाजिब है नमाज में। 17वां वाजिबात नमाज है। उसके बाद 18वीं चीज़ जो है वो ईदैन की 6 तकबीरें कहना, अल्लाह अकबर, जो ईद की नमाज में तकबीरें होती हैं वो तकबीरें भी वाजिब हैं। उसके बाद 19वीं ईदैन में दूसरी रकात की तकबीरें, रुकू और उसकी तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहना, यह भी नमाज में वाजिब है। उसके बाद 20 हर जहरी नमाज में इमाम को जहर से क़िरात करना और गैर जहरी में आहिस्ता से क़िरात करना। जहरी नमाज यानी जैसे कि फ़ज्र की जो नमाज़ें हैं, फ़ज्र की जो नमाज है उसके जो फ़र्ज़ हैं,
تو وہ جہری فرض ہیں، اس میں تیز سے امام کو پڑھنا ہے، جیسے تیز سے امام پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد کوئی اور صورت۔ اور مغرب کے 2 فرض ہیں جس میں تیز سے پڑھتا ہے، تیسرے میں سائلنٹ۔ عشاء میں 2 فرض ہیں، تو یہ جہری نماز ہے، اس میں تیز سے پڑھنا۔ اور بغیر جہری جیسے ظہر کے ہیں فرض، عصر کے فرض ہیں، عشاء کے 2 بعد کی جو رکعتیں ہیں تو اس میں آہستہ سے پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد 21 ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ پر ادا کرنا، یعنی جو فرض ہے اس پر فرض پڑھا جائے، واجب ہے اس کو ترتیب سے واجب، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے، فرض کو فرض کی جگہ پر اور واجب کو واجب کی جگہ پر ادا کرنا۔ اس کے بعد 22 رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا اور سجدے کا 2 بار ہونا، یعنی ہر رکعت میں ایک ہی رکوع کرنا اور ہر رکعت میں صرف 2 سجدے کرنا، یہ بھی واجب ہے انسان کے لیے۔ اس کے بعد 23 دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا اور 4 رکعت والی میں تیسری پہ قاعدہ نہ کرنا، جیسے کوئی پہلی پہ قاعدہ کر رہا ہے یا بعض لوگ تیسری پر کر رہے ہیں جو 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی واجب ہے، دوسری رکعت میں پہلے پر قاعدہ نہ کریں، دوسری پر ہی کریں، اور 4 رکعت والی میں تیسری پر نہیں بلکہ چوتھی پر ہی قاعدہ کریں، عطیات کے لیے بیٹھیں، عطیات پڑھیں، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد 24ویں چیز جو ہے، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں آخر میں آیت سجدہ ہے، قرآن میں 14 سجدے ہیں، کوئی بھی آیت اگر آپ نے سجدے کی پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا بھی واجب ہے۔ اس کے بعد 25 سہو ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا، مان لیجئے کچھ بھول گئے، کوئی غلطی ہوئی، کچھ چوک ہو گئی تو اس وقت سجدہ سہو کر لینا بھی واجب ہے۔ نمبر 26 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب میں کے درمیان 3 بار سبحانک اللہم، سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر نہ ہونا۔ 2 فرض 2 واجب یا فرض یا واجب کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر نہ ہونا، اس سے بھی بچیں، یہ بھی واجب ہے ہمارے لیے، سمجھیں اس کو۔ اس کے بعد نمبر 27 امام جب قرأت کرے بلند آواز سے ہو یا آہستہ سے ہو، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا۔ امام قرأت کرتا ہے آگے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کم علم، یا بچپن کے عالم میں ہم نے بھی کیا تھا کہ آگے امام صاحب پڑھ رہے، پیچھے پیچھے ہم الحمد شریف اپنی پڑھتے ہیں، تو یہ نہیں، اگر امام تیز سے پڑھ رہا ہے پھر بھی ہمیں دھیرے دھیرے پڑھنا ہے، ہمیں نہیں پڑھنا ہے، اور اگر امام دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہے پھر بھی ہم نے نہیں پڑھنا ہے، اس کی اقتدا کرنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 28 سوائے قرأت کے تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا، جیسے اللہ اکبر کہنے میں، رکوع میں، تسبیحات کو پڑھنے میں، اس کے بعد میں قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے میں، عطیات کو پڑھنے میں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے میں، یہ سب چیزوں میں ہمیں امام کی پیروی کرنی ہے، امام کو فالو کرنا ہے، سوائے قرأت کے ہمیں قرأت نہیں کرنی ہے، امام کے پیچھے سائلنٹ خاموشی سے کھڑا ہو جانا ہے۔ اس کے بعد یہ 28 وہ چیزیں ہیں جن میں سے بعض تو واجبات بھی ہیں اور بعض سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں، لہٰذا ان کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کوشش کی جتنا سمجھ سکا آپ حضرات کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، باقی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ حضرات کو بتانے کی۔ مجھے نہیں معلوم ہوگا اپنے اساتذہ سے پوچھوں گا، کتابوں کی مدد لوں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔